اب یہ بات ہے کہ اذان کیسے شروع ہوئی، تو یہاں پہ اس بات کو ہمیں جاننا چاہیے کہ جیسے ہم اذان تو سن لیتے ہیں، اور ہم چونکہ بچپن سے سنتے آ رہے ہوتے ہیں تو ہماری ایک عادت مزاج بن جاتا ہے۔ لیکن آپ میں سے جو حضرات بیرون ملک سے اس کورس میں شامل ہوئے ہیں، جہاں پہ ہر جگہ اذانوں کی آواز نہیں آتی، تو آپ کو پھر اس بات کا یقیناً ادراک اور احساس ہوتا ہوگا کہ جب اذان کی آواز نہیں آتی اور پھر اچانک سے کسی دن اذان کی آواز آتی ہے تو کیا احساس ہوتا ہے، کیسا دل اس سے خوش ہوتا ہے، کیسا دل اس سے منور ہوتا ہے۔ تو اذان بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے، اور یہ شعائر اسلام میں شامل ہے۔ شعائر اسلام سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جن سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے، اسلام کو پہچانا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو واقعات ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک بات یہ آتی ہے کہ جب بھی صحابہ کسی علاقے میں جاتے اور جب جنگ کے لیے جاتے تو وہاں پہ یہ اعلان کیا جاتا، یعنی یہ آپس میں یہ بات ہوتی کہ انتظار کیا جائے نماز کے وقت کا، اگر وہاں سے اذان کی صدا آ رہی ہے تو وہاں پر حملہ نہ کیا جائے اور اگر اذان کی صدا نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ مسلمان نہیں بستے۔ تو اس طرح کی باتیں ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں، اور اذان جو ہے مسلمانوں کے بہت اہم شعائر میں سے۔ تو اسلام کی جب ابتدا ہوئی تو اسلام کی ابتدا میں تو نماز کا حکم بھی نہیں تھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ نماز کا حکم آیا، نماز کی فرضیت ہوئی مکی زندگی کے اندر۔ اس کے بعد مسلمان مدینے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے مسلمان، اکثر مسلمان مدینے چلے گئے، اور مدینے میں باقاعدہ اسلامی ریاست بھی بن گئی، مسجد بھی بن گئی، نماز کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہو گیا تو اس وقت پھر یہ بات شروع ہوئی کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے۔ تو اس حوالے سے ایک طویل حدیث ہے جو کہ یہاں پہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، اس کو میں پڑھ دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ تو اگر کوئی ساتھی اس کو پڑھ دے، یا بھائی عبدالرافع اگر آپ اس حدیث کو پڑھیں پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی جناب۔ ابو عمیر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک انصاری چچا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے کہ لوگوں کو کس طرح نماز کے لیے اکٹھا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ نماز کا وقت ہونے پر ایک جھنڈا نصب کر دیجئے جسے دیکھ کر ایک شخص دوسرے کو باخبر کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بغل کا ذکر کیا گیا۔ زیاد کی روایت میں ہے یہود کے بغل کا ذکر کیا گیا، تو یہ تجویز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں یہودیوں کی مشابہت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناقوس کا ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں نصرانیوں کی مشابہت ہے۔ پھر عبداللہ بن زید بن عبدربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لوٹے۔ وہ بھی اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح فکر مند تھے، چنانچہ انہیں خواب میں اذان کا طریقہ بتایا گیا۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ صبح اٹھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خواب کی خبر دی اور آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں کچھ سو رہا تھا اور کچھ جاگ رہا تھا، اتنے میں ایک شخص خواب میں میرے پاس آیا اور اس نے مجھے اذان سکھائی۔ راوی کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس سے پہلے یہ خواب دیکھ چکے تھے، لیکن وہ اسے 20 دن تک چھپائے رہے۔ پھر انہوں نے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم کو کس چیز نے اسے بتانے سے روکا؟ انہوں نے کہا چونکہ مجھ سے پہلے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آپ سے بیان کر دیا، اس لیے مجھے شرم آ رہی تھی۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اٹھو اور جیسے عبداللہ بن زید تم کو کرنے کو کہیں اسی طرح کرو۔ چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ چلیں، جزاک اللہ بھائی عبدالرافع۔ تو اس حدیث سے آپ کو پتہ چلا کہ یہ اسلام کی تاریخ کا کتنا اہم موقع ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس حوالے سے فکر مند تھے کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے۔ مختلف آپشنس آتے رہے، کسی نے کہا کہ باجا بجا دیں، کوئی سائرن ٹائپ کی چیز بجا دیں، اس وقت جو سائرن تھا بغل جو بجایا جاتا تھا،
اس کو بجا دیں، کسی نے کہا جھنڈا لگا دیں۔ اس طرح کی رائے آئی کیونکہ اس وقت جو کنٹمپریری جو میتھڈس استعمال ہوتے تھے وہی لوگوں نے دیکھے اور ان کے حساب سے تجویز دی۔ البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر تھا کہ یہ انتہائی احسن اور انتہائی خوشنما طریقہ اسلام کے اندر رکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پھر کچھ صحابہ کے خواب میں دکھلا دی۔ اس کے اندر ایک عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے خواب میں یہ بات دیکھی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو خواب میں دیکھا۔ البتہ بتانے میں پہل جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پھر حکم بھی فرما دیے کہ کیا جائے۔ اس کے اندر آپ شان دیکھیں، اسلام کی شان دیکھیں کہ ایک تو جو اذان کے الفاظ ہیں یہ کس قدر روب اور کس قدر جلال والے، شان والے یہ الفاظ ہیں۔ مزید یہ ہے کہ آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ اسلام کے اندر کتنی سادگی رکھی گئی ہے، کہ اسلام کا کتنا اہم حکم ہے جس سے پورے اسلام کے تشخص کا، شناخت کا پتہ چلتا ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کا کی کسی آپ کو چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ لاؤڈ اسپیکر ضروری ہے۔ لاؤڈ اسپیکر تو بھائی اللہ کے بندو اب آگے ہے نا، لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت تو اب لوگوں کو محسوس ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اذان تو بغیر لاؤڈ اسپیکر کی بھی دی جائے گی تو اذان ہو جائے گی۔ تو تو اس کے اندر بس ایک فرد ہونا چاہیے جو کہ اذان کو دے سکے۔ تو یہاں پہ ہمیں بات پتہ چلی کہ اذان کی کیا اہمیت ہے، کس طرح سے یہ آئی اور کس طرح سے یہ سلسلہ الحمدللہ مسلمانوں میں شروع ہوا۔